اہل تشیع کہتے ہیں یہ آیت نازل ہوئی ہے غدیر خم کے موقع پر، جو نبی اسلام نے سیدنا علی کا ہاتھ بلند کیا تھا، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، مسند احمد میں حدیث ہے، جامع ترمذی میں ہے، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر، کئی کتابوں میں. اور وہ کہتے ہیں دین مکمل ہونا یہ تھا کہ نبی اسلام نے اللہ تعالیٰ کے کہنے پر وصی مقرر کر دیا تھا حضرت علی کو. اللہ کا شکر ہے کہ یہ وہ کلیم غدیر خم کے بارے میں کرتے ہیں. اس کی وجہ سے ان کا جو یہ کلیم ہے نا وہ کمزور پڑ جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حجۃ الوداع میں جو پبلک گیدرنگ تھی وہ تو تھی میدان عرفات کے اندر اور منی کے اندر. وہاں کے خطبوں میں تو آپ کو قرآن کا ذکر ملتا ہے. صحیح مسلم میں اپنے باپ وہ چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں جسے پکڑ لو گے مضبوطی سے گمراہ نہیں ہوگے، وہ اللہ کی کتاب ہے. حاکم میں ایک حسن درجے کی روایت ہے کتاب اللہ اور سنت. ترمذی میں ایک روایت ہے جس کی صحت میں اختلاف ہے، اس میں قرآن اور اہل بیت کا ذکر ہے، اور آگے ذکر ہے کہ یہ قیامت تک کٹھے رہیں گے. لیکن وہ قرآن اور اہل بیت ایک جنرل ہے کہ قرآن پکڑنا ہے، اہل بیت کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے، جس طرح کہ غدیر قوم پہ فرمایا. مسلم شریف میں اوپر تلے 4 حدیث ہیں کہ 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان میں پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، نور ہے، یہ اللہ کی رسی ہے، تم اسے پکڑو، جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. دوسری چیز میرے اہل بیت ہے، اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. 3 دفعہ نبی اسلام نے فرمایا. اتنا حصہ تو مسلم شریف کے اندر ہے. بہرحال سنی شیعہ دونوں متفق ہیں کہ غدیر خم پہ نبی اسلام نے حضرت علی کے لیے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا مولا میں اس کا مولا علی، جس کا سرپرست میں اس کا سرپرست علی، جس کا جگری یار میں اس کا جگری یار علی. یہ سارے معنی درست ہیں. شیعہ ایک سٹیپ آگے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس سے کنکلوژن یہ نکلتا ہے کہ وصی رسول حضرت علی ہے. ہم کہتے ہیں اگر وصی رسول حضرت علی ہوتے تو حضرت علی شیر خدا اپنی جان دے دیتے اور رسول اللہ نے جو ان کی ڈیوٹی لگائی تھی اسے پوری کرتے، جس طرح جبل صفین نہروان میں پوری کی ہے، اور اپنا حق کسی کو دینے نہ دیتے. میں نے تو نہج البلاغہ سے خلفائے ثلاثہ کی شان میں حضرت علی کے خطبات پیش کیے. تو وہ کہتے ہیں اس موقع پہ دین مکمل ہوا ہے اور وصی رسول اناؤنسمنٹ کر دی. تو اس میں مولانا اسحاق صاحب نے ایک بڑا ٹروتھ ریویل کیا تھا، اور میرا جو ان سے انٹرویو ریکارڈ ہے 40 کوسچنز ود مولانا اسحاق 23 مارچ 2012 کو، اس میں انہوں نے کہا تھا میں اپنے شیعہ دوستوں سے بھی کہتا ہوں کہ نبی اسلام نے اگر اپنے بعد کسی کو خلیفہ نامزد کرنا ہوتا تو آپ نے حجۃ الوداع جہاں پہ ساری پبلک جمع تھی وہ موقع آپ نے کیوں مس کیا ہے، اور غدیر خم کا انتخاب کیوں کیا؟ غدیر خم تو مکے سے مدینے واپس آتے ہوئے ایک پانی کی جگہ تھی، اور وہاں پہ صرف اہل شام اور اہل مدینہ تھے، باقی سب لوگ اپنے اپنے علاقوں میں جا چکے تھے. ان لوگوں کو تو حضور نے حجۃ الوداع پہ کہا میں قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں. وہاں آپ نے کیوں نہیں کہا کہ میرا وصی ہے؟ آپ بھی کہہ رہے ہیں غدیر خم پہ، کہا ہم بھی کہہ رہے ہیں غدیر خم پہ. تو انہوں نے کہا کہ غدیر خم پہ اس لیے کہا کہ یہاں پہ اہل شام اور اہل مدینہ تھے. اہل مدینہ افیکٹی تھے، اہل شام اہل مدینہ پہ چڑھائی کرنے والے تھے. واقعہ حرہ میں اہل شام نے مدینہ پہ چڑھائی کی، حضرت علی کی بغاوت جو کی اہل شام نے کی جنگ صفین میں. تو ان کو ڈرانا مقصود تھا اور ان کو بتا دیا کہ میرے اہل بیت کے ساتھ اس نے سلوک کرنا. میں تمہیں اپنے اہل بیت کے معاملے میں اللہ کا غدیر خم پہ خطبے کا کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اس خطبے کا تعلق مستقبل میں آنے والے واقعات کے ساتھ تھا. نبی اسلام کا وصی قرآن ہے. ہم حضرت ابوبکر صدیق کو نبی اسلام کا وصی نہیں مانتے ہیں، خلیفۃ الرسول کہتے ہیں. اور خلیفۃ الرسول بھی رسول اللہ کے بنانے پہ نہیں، اجماع صحابہ پہ جو سقیفہ بنی ساعدہ میں ہوا. اس میں کچھ مسئلہ مس ہینڈل بھی ہوا، اس میں میری ویڈیو بھی دیکھ لیں. لیکن الٹیمیٹلی جب 6 مہینے بعد حضرت علی نے بیعت کر لی تو اسٹیبلش ہو گیا. آج کی ڈیٹ میں وہ ایشو کنکلوڈڈ ہے. اس اعتبار سے وصی صرف قرآن ہے، کیونکہ رسول اللہ کا وصی وہ ہوگا جو قیامت تک کے لیے باقی رہے. نبی فوت ہوتے تھے تو اپنے بعد ایک وصی بناتے تو سلسلہ چلتا تھا. چلے ان کے وہ جو 12 اماموں والا ان کا کنسیپٹ ہے، وہ بھی تو آخری امام کو بھی تو غیابت میں گئے ہوئے 1200 سال ہو چکے ہیں. 1200 سال سے امت وصی رسول سے تو محروم ہے. نہ کوئی ان کا واٹس ایپ نمبر ہے کہ ہم ان سے بات کر لیں، کوئی میسج نہیں کر سکتے. جب یہ میں باتیں کرتا ہوں کہتے ہیں اماموں کی توہین کر رہا ہے. بھائی آج کے ماڈرن دور میں اسی طریقے سے بات ہوگی نا یار، اس میں توہین والی کون سی بات ہے؟ جب ایک بندہ سامنے آنے کے لیے تیار نہیں ہے، سارے شاہ جی دیکھ رہے ہیں، شاہ جی تک ایک سور ہے. جب ایک بندہ سامنے آنے کے لیے تیار نہیں ہے اور وہ امام بھی ہے تو ظاہر ہے کہ پھر میں اس سے رابطہ تو کروں گا نا. آپ کے رابطہ نمبر بھی نہیں، اور 1200 سال سے بغیر امامت کی امت گزری ہے. اس کا مطلب ہے کہ امام کے بغیر بھی امت گزر سکتی ہے. امامت کے بغیر نہیں گزری، امام تو اللہ کے نبی دے گئے ہیں. یہ کتاب یہی تھی حجۃ الوداع پہ، یہی تھی غدیر خم کے اوپر، یہی ہے وصی رسول. ہم نے تو کبھی کلیم نہیں کیا کہ حضرت ابوبکر جو ہے وصی رسول ہے، نہیں، قرآن ہے. کیونکہ وصی رسول اگر فوت ہو جائے تو اسے پھر نیکسٹ وصی اپنا بنانا ہوگا، اور یہ سلسلہ چلنا چاہیے. تو سلسلہ تو کوئی نہیں چلا. قرآن وصی رسول ہے قیامت تک کے لیے، یہ اللہ کے نبی کا خلیفہ ہے. تو لہٰذا یہ اس آیت کو اس سے ریلیٹ کرنا ہی غلط ہے. اور یہ آیت بھی غدیر خم پہ نازل نہیں ہوئی ہے، یہ میدان عرفات میں ہوئی ہے. اہل تشیع کہتے ہیں ہاں جی بعض روایتیں میدان عرفات کی ہیں، نازل وہاں ہوئی ہے، پڑھ کے آپ نے یہاں بتائی ہے. ہم کہتے ہیں چلے آپ کی بات مان لیں، ہمارے نزدیک تو میدان عرفات میں نازل ہوئی، وہیں آپ نے اس کو بیان کیا. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. حضرت عمر کے پاس ایک یہودی آیا اور کہا کہ آپ کی کتاب میں ایک ایسی آیت ہے جو ہم پہ نازل ہوتی ہے، ہم اسے عید کا دن بنا لیتے، اور وہ یہ آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم، کہ دین تمام ہونے کا آپ کو خوشخبری دی گئی. تو حضرت عمر نے بڑا انٹلیکچوئل جواب دیا. انہوں نے کہا ہم خوب جانتے ہیں یہ آیت کب رسول اللہ پر نازل ہوئی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یوم عرفہ کے دن نازل ہوئی، 9 ذی الحجہ 10 ہجری کے اندر، اور اس دن جمعے کا دن تھا. حضرت عمر نے تو ڈھکے چپے الفاظ میں میسج دیا. یہ حدیث جامع ترمذی میں آتی ہے، اس میں عبداللہ بن عباس کے پاس ایک یہودی آ کے کہتا ہے کہ یہ آیت جو آپ کی کتاب میں ہے نا ہم پہ نازل ہوتی تو ہم اسے عید کا دن بنا لیتے. تو حضرت ابن عباس نے کہا اللہ نے ہمیں پہلے اس دن 2 عیدیں دی ہوئی تھی، یوم عرفہ اور دوسرا جمعہ، تو یہ 2 عیدوں والے دن یہ آیت نازل ہوئی ہے. اب مجھے بتائیں یوم عرفہ کیا ہماری ڈکلیئرڈ عیدوں میں آتی ہے؟ جمعہ کیا ڈکلیئرڈ عیدوں میں آتی ہے؟ نہیں، لیکن ہم آنری طور پہ اسے عید کہتے ہیں. تو سر اگر کوئی میلاد شریف کو عید میلاد النبی کہہ لے آنری طور پہ، کوئی نہیں چڑھنا چاہیے. کوئی غدیر خم کو عید غدیر کہہ لے، کوئی نہیں چڑھنا چاہیے.
عید غدیر کہنے سے وہ عید وہ والی نہیں بن جانی جو دو ہماری عیدیں ہیں. وہ شیعہ بھی دو مان رہے ہیں, سنی بھی دو ہی مان رہے ہیں. اس طرح بے شمار عیدیں بنائے. جمعہ 52 عیدیں تو جمعے کی بن گئی. جمعہ عید کا دن نہیں ہے مسلمانوں کے لیے. یہ ساری آنرری طور پہ عیدیں ہیں. مین عیدیں وہی ہیں دو. آنرری طور پہ جتنی کو بناتے ہیں یہ کوئی جھگڑا نہیں ہے. جھگڑا اصلی بات یہ ہے کہ اس میں سے آپ نے نکالنا کیا ہے. اگر آپ نے یہ نکالنا ہے کہ جی نبی اسلام نے اپنا وسیع بنایا کسی کو, تو پھر یہ بات بالکل غلط ہو جائے گی. نبی اسلام نے قرآن اپنا وسیع بنایا. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. عبداللہ ابن ابی اوفا سے کسی نے پوچھا کہ نبی اسلام نے کیا وصیت کرنا امت پہ لازم کیا تھا. انہوں نے کہا کہ نبی اسلام نے ہمیں قرآن پہ چلتے رہنے کی وصیت کی تھی. صحیح بخاری میں آتا ہے حضور کی وفات والے چیپٹر میں. سیدہ عائشہ کو کوئی آ کے کہتا ہے کہ لوگ تو یہ بات کر رہے ہیں کہ حضرت علی کو رسول اللہ نے اپنا وصی بنایا تھا. تو حضرت عائشہ نے کہا حضور کی وفات میری گود میں ہوئی ہے, اللہ کے نبی اسلام نے کسی کے لیے اپنی وصیت نہیں فرمائی. حالانکہ یہ موقع تھا, حضرت عائشہ یہ کہہ سکتی تھی کہ میرے باپ کو خلیفہ بنایا حضور, نہیں کہا. بلکہ اس سے بھی بڑھ کے صحیح مسلم میں حدیث ہے, کسی نے عائشہ سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ اگر اللہ کے نبی اپنا خلیفہ کسی کو بناتے تو کسے بناتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ حضرت ابوبکر کو بناتے ہیں. ان کا اس کے بعد فرمایا عمر کو. اس نے پوچھا اس کے بعد, تو کہا ابو عبیدہ ابن جرح کو. تو حضرت عائشہ نے کبھی کلیم نہیں کیا حضرت ابوبکر صدیق کو خلیفۃ الرسول یا وصی رسول اس حوالے سے جو شیعہ اہل سنت پہ الزام لگاتے ہیں یا بعض اہل سنت کلیم کرتے ہیں. ہم خلیفۃ الرسول انہیں اس لیے نہیں مانتے کہ نبی نے اپنا خلیفہ بنایا, خلیفۃ الرسول اس لیے مانتے ہیں کہ صحابہ نے چنا ہے. رہ گئے نمازیں پڑھنے والی بات, یا وہ کہتے ہیں بخاری میں حدیث ہے ابوبکر کے علاوہ سارے دروازے بند کر دو, وہ تو ترمذی میں حدیث ہے علی کے علاوہ سارے دروازے بند کر دو. وہ فضائل تو دونوں طرف موجود ہیں. نماز تو عبدالرحمن بن عوف کے پیچھے بھی حضور نے پڑھی ہے. اشارے ہونا, یہ میں بھی مانتا ہوں کہ جو غالب چیز یہ ہے کہ نبی اسلام اگر اپنا وصی بناتے تو حضرت علی کو نہ بناتے. اس کی وجہ کہ حضرت علی تو حضور کے بچوں کے مانتے تھے, تو اس میں یہ ایک عنصر آ سکتا تھا خلافت و ملوکیت والا. تو اس معاملے میں زیادہ غلو سے کام نہیں لینا چاہیے.